بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 2 دنوں کی مجلس میں جزاء الاعمال سے بات چل رہی ہے کہ ہم جو اعمال دنیا میں کرتے ہیں، اگر وہ اعمال خدا نخواستہ اعمال شر ہے، معصیت ہے، نافرمانی ہے، تو اس کا ایک برا اثر اور اس کا برا انجام اس دنیا میں بھی اللہ پاک انسان کو دکھاتے ہیں۔ پھر کل بات ہوئی کہ اگر انسان نیک اعمال کرتا ہے، اللہ پاک کو راضی کرتا ہے، تو ان اعمال خیر کا، فرمانبرداری کا اچھا اثر اور اس کی برکتیں اللہ اس دنیا میں بھی دکھاتے ہیں۔ آج کی مجلس میں جو بات مختصراً عرض کرنی ہے وہ بالکل ایک نئی سی بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم دنیا میں جو نیک اعمال کرتے ہیں، اس کا جو آخرت کا بدلہ ہے، ہمارے نیک اعمال کا جو آخرت کا بدلہ ہے، اس عمل کا اس بدلے میں کچھ نہ کچھ دخل اور تاثیر ہے۔ بات مشکل نہیں ہے دوستو۔ ہم دنیا میں جو نیکیاں کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان نیک اعمال کو اللہ پاک قیامت کے دن ایک خاص شکل دے دیں گے۔ ہماری نیکیاں ایک شکل میں سامنے آئے گی، اور یہ جو شکل نیک اعمال کی بنے گی، اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی ایک جسم مثالی ہے۔ ایک مثالی جسم اللہ پاک ہماری نیکیوں کو دے دیں گے، اور ہم جب جائیں گے تو وہ نیکیاں اس شکل میں ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ آج انسان سوچتا ہے نا کہ میں نماز پڑھی ہے، اس نماز پر اتنا اجر ملے گا، لیکن اس اجر کی شکل کیا ہوگی؟ آیا کھانا ہوگا؟ آیا پانی ہوگا؟ آیا انعامات ہوں گے؟ آیا محلات ہوں گے؟ کیا ہوگا؟ تو احادیث سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے چند نیک اعمال کے آخرت کے جسم مثالی کو ذکر کیا ہے۔ اب غور کیجئے گا دوستو۔ پہلی بات فرماتے ہیں کہ بندہ دنیا میں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس ذکر الہی کی جو صورت مثالی ہے آخرت میں، وہ ایک درخت کی سی شکل میں ہوگی۔ ذکر کی جو صورت مثالی ہے وہ آخرت میں کس شکل میں ہوگی؟ درختوں کی شکل میں۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیحات یہ پڑھتا ہے، تو اس کے عوض اللہ پاک اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتے ہیں۔ دیکھیں، ہے تسبیحات، لیکن ان تسبیحات کی جو صورت مثالی وہاں سامنے آئے گی وہ کیا ہوگی؟ درختوں کی شکل۔ لیکن اب یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ہمارے ذہن میں درخت کا تصور وہ ہے جو دنیا کے درخت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو جنت کے درخت ہوں گے وہ تو اپنی ایک شان ہوگی، اس کی کیا کیفیت ہوگی، وہ کیسا ہوگا، تو اس کو اس دنیا میں اس عقل سے نہیں سوچا جا سکتا۔ دوسری بات فرماتے ہیں کہ انسان جو تلاوت کرتا ہے قرآن کریم کی، تو قرآن کریم کی صورتوں کی جو تلاوت ہے، اس کی قیامت کے دن جو صورت مثالی ہوگی، یہ بادل کی شکل میں یا پرندوں کی شکل میں ہوگی۔ جو قرآن کی تلاوت ہم دنیا میں کرتے ہیں، اس کا جو بدلہ اور اس کا جو اجر اللہ پاک آخرت میں دیں گے، وہ یا بادلوں کی شکل میں آئے گا یا پھر پرندوں کی شکل میں آئے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں جو خوبصورت پرندے ہوتے ہیں، آج بڑا مزاج ہے لوگوں کا کہ قسم قسم قیمتی نایاب پرندے، طوطے، کبوتر، فلاں فلاں یہ جمع کرنے کا، اور ہم اس کو گھر کی خوبصورتی کا ایک حصہ بناتے ہیں۔ لیکن جو جنت کے پرندے ہوں گے اور جو اللہ بطور انعام کے دیں گے، وہ کیسے خوبصورت ہوں گے، اس کی آواز کیا ہوگی، وہ کیسے، یہ تو وہاں کے معاملات ہیں۔
لیکن انسان جب تلاوت کرے، جب صورتیں پڑھیں تو ذہن میں یہ استحضار کر لے تو تلاوت میں لطف آئے گا کہ میں جب قیامت کے دن جاؤں گا یہی صورتیں، یہی قرآن کی آیات میرے لیے خوبصورت پرندوں کی شکل میں اور ایک سایہ دار بادل کی شکل میں وہاں تیار ہوں۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے، حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو قیامت کے دن جب آئے گا تو سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران اس کے آگے آگے چل رہی ہوگی ایک سائبان کی طرح، اور اس کے بیچ میں ایک چمک ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ پرندوں کی قطار باندھے ہوئے جماعتیں بھی چل رہی ہوں گی۔ تو یہ وہ تلاوت کو اللہ پاک ایک شکل آخرت میں دے دیں گے دوست۔ اور فرمائے جو بندہ سورہ اخلاص کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے، سورہ اخلاص کون سے پارے میں ہے؟ 30ویں آخری پارے میں نا۔ سورہ اخلاص کی جو تلاوت کرتا ہے، فرمایا قیامت کے دن اس کی صورت مثالی مثل قصر ہے، قصر یعنی محل کی طرح ہوگا۔ یہ سورہ اخلاص قیامت کے دن ایک محل بن کر ہمارے سامنے آ جائے۔ آج دنیا میں انسان جب مثال دیتا ہے کہتے ہیں بھئی اس کا گھر ہے یا بادشاہ کا محل ہے، ایک تعبیر دیتا ہے نا کسی چیز کی بڑائی کو بتانے کے لیے، تو بادشاہ کا ایک محل ہے۔ یہ سورہ اخلاص ایک خوبصورت محل بن جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ 10 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھ لے گا، 10 مرتبہ، تو اس کے لیے اللہ پاک جنت میں ایک محل تیار فرما دیں گے۔ جو 20 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے 2 محل تیار ہوں گے، اور جو 30 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے 3 محل تیار ہوں گے۔ جب یہ بات سنی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تب تو ہم اپنے لیے بہت زیادہ محل بنا سکتے ہیں کہ بھئی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عمر، اللہ پاک کی وسعت رحمت اس سے بھی زیادہ ہے، اللہ کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے، تم جتنا پڑھ لو اللہ محلات دیتے رہیں گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وہ اعمال جو اعمال جاریہ کہلاتے ہیں، ہم سنتے ہیں نا بھئی فلاں عمل ایک صدقہ جاریہ ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مثلا کسی نے لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کیا، اب ہر آنے جانے والا اس جگہ سے، اس مشین سے، اس لائن سے پانی پی رہا ہے، تو دیکھیں پانی یہ صدقہ جاریہ ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یا کسی نے ایک دین کے طالب علم کو قرآن کریم دے دیا کہ بیٹا آپ اس میں حفظ کر لو، اب یہ بچہ قرآن پڑھے گا، سیکھے گا، حافظ بنے گا، کل جتنا آگے جائے گا ایک صدقہ جاریہ بنے گا۔ وہ قرآن کریم کا ایک نسخہ وہ مستقل صدقہ جاریہ ہے، اس پر آپ قیاس کر لیں۔ تو جتنے بھی اعمال جاریہ دنیا میں انسان کرتا ہے، فرماتے ہیں اس کی صورت مثالی آخرت میں ایک چشمے کی مثل ہے، یعنی پانی کا جو چشمہ ہوتا ہے اس کی طرح ہوں گے۔ ایک صحابیہ ہے ام العلا انصاریہ رضی اللہ عنہ، وہ فرماتی ہے کہ میں نے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کے لیے خواب دیکھا کہ ان کے لیے اللہ پاک نے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، حضرت عثمان ابن مظعون کے لیے۔ میں نے یہ خواب حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ خواب میں دیکھا کہ ایک پانی کا چشمہ ہے جو اللہ نے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کے لیے جاری کیا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ چشمہ حقیقت میں ان کا اعمال جاریہ ہے، جو دنیا میں انہوں نے عمل جاری کیا تو اللہ پاک نے آج اس کو اس پانی کے چشمے کی شکل دے دی۔ اور فرماتے ہیں جو بندہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، دین کی حفاظت کرتا ہے تو دین کی جو مثال، صورت مثالی ہوگی وہ لباس کی شکل میں ہو، لباس کی شکل میں۔ اس لیے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا
کہ میں نے رات خواب دیکھا کہ میرے سامنے لوگوں کو پیش کیا گیا اور ان تمام لوگوں نے کرتے پہنے ہوئے تھے، کرتے یعنی قمیصیں پہنی ہوئی تھی. تو میں نے دیکھا کہ کسی کا کرتا اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے سینے تک ہے، یعنی باقی جسم کھلا ہوا ہے. کسی کا اس کے نیچے ناف تک آتا ہے، کسی کا اس کے نیچے. ہوتے ہوتے میرے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیش کیے گئے. جب وہ آئے تو میں نے کیا دیکھا کہ عمر کا کرتا اتنا بڑا تھا کہ جب وہ چل رہے تھے تو زمین پہ گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے، اتنا بڑا. جب یہ خواب سنایا صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر لی، کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر دین ہے. عمر کا دین اتنا مضبوط ہے اللہ کی نظر میں اور اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ وہ ان کے پیروں سے نیچے ان کا کرتا جا رہا. اور جن کا کمزور دین ہے تو ان کا کرتا کم ہے دوستو. تو دین کی حفاظت کی اور دین کی قدردانی کی دوستوں بہت بڑی ضرورت ہے. اور فرمایا کہ علم نبوت کی جو شکل ہے صورت مثالی قیامت میں یہ مثل دودھ کے ہے، دودھ کی طرح ہے. جس نے دنیا میں علم نبوت سیکھا اس کی صورت مثالی دودھ کی طرح ہے. اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس خواب میں دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا تو میں نے اس میں سے پیا اور اتنا دودھ پیا کہ اس کی سیرابی کا اثر پورے جسم میں مجھے محسوس ہوا اور اتنا محسوس ہوا کہ مجھے لگا کہ یہ دودھ میرے ناخنوں سے نکل آئے گا، ناخنوں سے، یعنی اتنا محسوس ہوا. اور پھر جب دودھ کا جتنا پیالہ بچ گیا، یہاں بھی دیکھیں دوستوں، تو وہ بچا ہوا دودھ میں نے حضرت عمر کو دے دیا، انہوں نے پیا. پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دودھ کی آپ نے کیا تعبیر لی؟ آپ نے فرمایا علم. یہ علم ہے کہ جو علم کو جتنا اخلاص اور محنت سے سیکھے گا تو قیامت کے دن اللہ پاک اس کو جنت کے دودھ کے جام پلائیں گے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.